ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بدن میں جان رسول اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے تو اس کا عملی ثبوت پچھلے اتوار جشن عید میں میلاد النبی کے جلوس جو حضور کی آمد کے نعرے لگا رہا تھا اور سرکار کی آمد مرحبا کی نعرے لگا رہا تھا لبیک کے نعرے لگا رہا تھا جب وہ پہنچا تو اس وقت پھر حضور کے عاشقوں نے ثابت کیا کہ یہ واقعی بدن میں جان رسول اللہ کے لیے ہے پھر سینے پر انہوں نے گولیاں کھائیں آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی آپ دھرنا دے رہے ہیں جی کس بات پر کی گئی کرنے والے کون امت بخوبی جانتی ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اب بھی حضور کے دین کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو پھر آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کفر کا نظام رائج ہو کفر کا قانون چلے تو صرف آخری دیوار جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے ان کے آگے رکاوٹ کے طور پر ورنہ وہ دیکھ لینا وہ ٹرانسجنڈر بل بھی منظور کر رہے ہیں کیا ملک پاکستان میں انہوں نے قانون نہیں کیے کبھی ختم نبوت پر کبھی ناموس رسالت پر کبھی کیا نہیں کبھی کیا اگر آپ لوگوں نے اب بھی تحریک کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور اس بات پر کہہ دیا کہ یہ مولوی ہیں ان کا کیا ہے کام یہ ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے ان کا تو کام یہ اپنی کام یہ ان کا کیا تعلق ہے یہ ان کو کسی کے اشارے ہیں تو پھر واللہ صرف مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا ہم اذان دے رہے ہیں اگر آپ کل کو نہ کھڑے ہوئے تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہم ان کے پاس آئے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ظالم بھی ہیں جابر بھی ہیں ختم نبوت کے غدار بھی ہیں آپ کی ناموس رسالت کے غدار بھی ہیں دین دشمن بھی ہیں ہم نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا ان لوگوں نے جواباً ہمیں یہی کہا کہ ان مولوی کو کیا تعلق ہے یہ مولوی تو اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں اپنے مفاد کے لیے آتے تو کیا ہم اس وقت پھر واپس نہ آتے پھر ہم وہاں بیٹھ جاتے اگر ہم انتشاری ہوتے تو پھر ہم اس دن بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی تم نے ہمارے لوگوں کو کیوں شہید کیا ہم نے تو جناب اپنے موڑوں پر وہ کارکنوں کو لا کر سپرد خاک کر دیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں ہم اس ملک کے بنانے والے ہیں ہم اس ملک کے بانی ہیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں لوگوں نے قربانیاں دی 10 لاکھ مسلمان اس ملک کو بنانے میں جنہوں نے اپنا خون دیا ماؤں بہنوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا بچوں کو قتل کر دیا کہ اس کھیت کے اندر وہ پناہ لیے ہوئے تھے جب پاکستان کی ہسٹری پڑھیں تو صحیح نا کہ کتنے مسلمان جب وہ کھیت میں پناہ لیے ہوئے تھے تو ایک مسلمان عورت نے اپنا بچہ اسی بات پر ذبح کر دیا مار دیا کہ کہیں اس کی چیخ کی آواز جو ہے سکھوں نے سن لی تو وہ پورے کھیت کو مار دیں گے
تو آپ لوگ دیکھیں کہ مسلمان کتنی قربانیوں پر یہ پاکستان حاصل ہوا ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کے پاس یہی پیغام لے کر، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات سناؤں کہ مرتے ایک دن جانا ہی ہے، مرنا تو ہے نا جی۔ کوئی تھے جڑا بیٹھا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے جی میں نہیں مرنا، مرنا تو ہے نا، تو اس شان نال مرو کہ قبر جو حضور فرمائے نے میرے دین میں سے بڑا کام کر کے آیا۔ واللہ تہاڈی قبراں وچ نہ کسی سیاسی نے آنا ہے، نہ کسی اور نے آنا ہے، کسی نے بھی نہیں آنا، تہاڈی قبر بھی رسول اللہ نے آنا ہے۔ تے کم از کم اتنا تے تیاری کر کے جاؤ نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔ تسی سارے ہاتھ چکے نعرہ لاؤ یار۔ اسی آندے اس وقت ساڑی تقریر دا کوئی مقصد نہیں ہوندا، ساڑا مقصد یہ ہوندا کہ حضور دی امت حضور نال انے واہ پیار کرے، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی سارے ہاتھ چکے نعرہ لاؤ، کوئی اتنی ٹھنڈ نہیں پہ رہی، سارے ہاتھ چکو اپنے ہاتھ پیچھے والے بھی ہاتھ چکو یار، سارے ہاتھ چکے نعرہ لاؤ رسول اللہ لبیک دا فقط مقصد ہے کہ اسی جو 3 دفعہ لبیک کہندے ہیں، مقصد ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی، میرے بچے بھی، میرا کاروبار بھی، میرا سب کچھ تہاڈی عزت آبرو واسطے حاضر ہے، بس اتنا مقصد ہے۔ کیونکہ صحابہ نے بھی نعرہ لایا، صحابہ نے کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤ۔ جو حضور دے دشمن سامنے آئے تھے، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی، میرا ماں پیو بھی، میری ساری عزت تہاڈی عزت تے قربان ہیں۔ آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو، مرنا تے ہے نا بھائی، مرنا تے ہے نا، کنے لینا تے بہتر نہیں کہ چاہیدہ بندہ مرے، ایویں جناب بندہ جاندے آنا بھی مر جاندہ، تو کوئی قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ شمع بھی جلاؤ، اے قبرستان بھرے پین خیبر تو لے کے کراچی تک، کوئی قبر تے پوچھن والا بھی کوئی نہیں ہوندا۔ تے لاہور چلے جاؤ میانی صاحب، تو اتنے پتہ نہیں صدیاں کتنے سال ہو گئے اتنے لوگ دفنن، لیکن ایک پاسے جاؤ تے ہنے بھی جاؤ گے تو لوگ ہزاراں دے منہ دے حساب نہ لوگ ایک بندے دے پھل پائے جا رہے ہیں۔ کون ہیں؟ غازی المدین شہید علیہ رحمہ۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اتھے دے اتنے لوگ دفنن، کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، کوئی فاتح پڑھن والا کوئی نہیں، ایک او حضور دا غلام لیٹیا ہے، صبح شامی حضور دے غلام آکے سلوٹ ماری جانے، کی وجہ؟ اقبال کہنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضور نال وفا کرو نا، جے قبر چاندے ہو کہ تاڑی نسلہ قیامت تک چمک دیا رون، تو پھر آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو، حضور دی ناموس سے تو گل آوے تو پھر گل سننی نہیں، گل سننی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے جذباتی ہیں، میں کہ کوئی تیرے پیو نو گال کڈے، تیری ماں نو گال کڈے، تو برداشت کرنے نو تیار کوئی نہیں، تے جنہ دا کلمہ پڑھیا انہاں دے بارے گال کر جائے، اسی برداشت کر جائیے، تے گل ہی کوئی نہیں ہے، تے گل ہی کوئی نہیں۔ آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ اسلام واسطے قربان کر دیتا، مرنا تے ہے تے بندہ چاہیدہ مرے۔ اور آج دیکھو نا غازی مبشر صاحب جنہوں نے عید میلاد النبی جلوس سے گولیاں کھا دیاں، تے آج جناب لوگ انہوں نے جناب انہوں دی والدہ میں تو گل سنائی جاواں ایک دن نال، انہوں دی والدہ فون کیتا، اے ماما جنہوں نے جناب صدیہ اسی تو تصور بھی گمائی بیٹھے سی کہ قیامت تک صحابہ دی یاد تازہ کرنے لئے ماما بھی موجود ہے نہیں، لیکن انہوں نے یاد تازہ کر دیتی۔ لکھاں سلام انہوں دی والدہ نو، انہوں نے فون کیتا کہ بھائی تواڈے بیٹے دی اسی جناب پوسٹ مارٹم کرانا ہے، تو تواڈی اجازت ہے سانو؟ ظاہر بات ہے اسی انہاں دے خلاف جو قانونی کاروائی کرنی تے تانوں پوسٹ مارٹم دی ضرورت ہے، وکلا کہندے ہیں۔ تو انہاں دی والدہ نے ایسا جملہ بولیا نا کہ ہائے تک روح کمدی کہ واقعی اس دور اندر بھی وہ موجود ہیں۔ میرا پھر اپنا دل ہے کہندا کہ واقعی موجود ہیں، کیونکہ بابا جی نے عشق رسول اللہ جام تے جڑا پلایا او پھر اس تے نہیں نہ ویکھدا، عشق تے پھر ویکھ کے نہیں ہوندا نا۔ انہاں دی والدہ نے جواباں نے کیا کہ جے میرے پتر دی بوٹی بھی کٹ دیو، جے او بھی کوئی تحریک واسطے فائدہ سے ذرہ برابر بھی تے کٹ لگو، میں نو کوئی پرواہ کوئی نہیں، میرے ایک پتر کی میرے باقی 2 پتر بھی حضور دی ناموس واسطے حاضر ہیں۔ اسی
اسی واسطے کہہ رہے ہیں کہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں جان رسول اللہ واسطے رکھو، کچھ بھی نہیں ہے جے، کسی پیچھے بھی چل جاؤ کچھ بھی حاصل نہیں ہے جے، مرنا ہے تے مرنا آخر رب نے سوال اپنے حبیب دا رکھے ہویا، آخر سوال اپنے حبیب، تسی جتوں مرضی چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، نہیں رب نے دنیا میں جو مرضی کر دے رہو، آخر رب نے سوال اپنے حبیب دا رکھیا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس بھائی ساری زندگی تو نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، دس انہاں نال کتنی وفا کر کے آیا۔ تے اس ٹائم اتھے بھی دونوں ایک حدیث پاک سنائی جاواں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر دی نہیں پہچان سکن گے، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر نہیں پہچان سکن، بڑی کان کھول کے گل سننی، اتھے بھی کوئی بیٹھے ہون گے کہیں گے یہ ان کا کیا تعلق ہے، یہ سیاسی بات کر رہے تھے، میں کہا پترا ایک دن قبر دے اکھ تے بند ہونی نا، پتہ لگ جائے گا اتھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر نہیں پہچان سکن گے، اے دل دی کھڑکیاں کھول کے گل سننی، حضور دا فرمان، جدو اتھو اٹھو تے پھر ایک وعدہ کر کے جاؤ اپنے آپنا کہ ہن مر تے سکتے ہیں لیکن حضور دے در تو پھر جا نہیں سکتے، جو مرضی ہو جاوے پھر جدو حضور دا نام آ جاوے تے پھر سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے گل کرنی، جدو حضور دا نام آ جاوے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے گا، کھلا کافر، وہ بندہ میں نے قبر نہیں پہچان سکے گا۔ دوسرا وہ بندہ جڑا منافق جنہ کام میں افواہاں پھیلانا کہ جناب لبیک والے تو بک گئے ہیں، لبیک والے فلاں کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، فلاں منافقت، ان کا کام ہی ہے کہ ہر پاسے جناب منافقت کرنا، ہر بندے نو برگلانا کہ یہ فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے، اتنے پیسے لے لیے، یہ کر لیا، ان کا کام ہے کہ ہر پاسے جناب منافقت افواہاں پھیلانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ میں نے قبر نہیں پہچان سکے گا، جدو میرے بارے سوال کیتا جائے گا نا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ میں تو جان دے کوئی نہیں ہے۔ تیسرا وہ بندہ جنہوں شک ہی رہا، میرے آقا مولا نے فرمایا جنہوں بندہ شک ہی رہا کہ یہ کیا ہے، لبیک نعرہ ایسے لگانا جائز ہے یا نہیں جائز، تاجدار ختم نبوت جائز ہے یا نہیں، منصب نبیًا جائز ہے یا نہیں، یہ جو کہتے ہیں لبیک والے کہ انے واہ حضور سے پیار کرو، یہ کیا ہے، جڑا ہمیشہ شک ہی رہا جنہوں حضور دی ذات دے بارے، میرے آقا نے فرمایا 3 بندے میں نے قبر نہیں پہچان سکن گے۔ بابا جی فرمانے سن جڑی رات قبر دیئے نا وہ باہر نہیں ہے، ہاں باہر بات تسی آئے تو جیل میں لوگ کہتے نہیں جیل تھانے لبائی کرنا اور کام کے، میں کہا جیل بھی چلا جائیں گا نا تو کوئی تن چھڑانا لبی آ جائے گا اتھے، کوئی تیرا برا آ جائے گا، کوئی تیرا چاچا مامے آ جان گے، کوئی تحریک والے تن چھڑا لین گے اتھو، لیکن قبر جائیں گا تو پیچھے کس نے بھی نہیں آنا، جتنے ماں پیو بھی ہون نا تو بھی مٹی پا کے آندے نے اتھے، کوئی اے نہیں کہندے کہ یار میرا بڑا جگری یار سی، میرا پتر سی تو میں نہ لمبے پینا، اتھے سارے کلے ہی جانا ہے کہ اینی جی جگہ ہونی تے بند کر کے آ جانا، پوچھنا پھر پوچھنا بھی کوئی نہیں کہ بابا بنی کی اندر، تے اتھے آنا رسول اللہ نے، تے حضور نے پوچھ لیا ہوئے تو تے میرے دین واسطے کدے میں نظر نہیں آیا، جدو میرے ناموس تے حملے ہوندے رہے، ختم نبوت تے حملے ہوندے رہے، تے اس ملک اندر جس ملک اندر میرے نا تے حاصل کیتا گیا، اس ملک اندر حضور دے میرے میلاد تے لبے نعرہ سرکار میرے آمد دے نعرے لا رہے سن، تے انہاں دے گولیاں چلائیں گے، تو کدھر سی؟ پھر جواب کوئی نہیں ہونا، جواب کوئی نہیں ہونا، وہ کہندے ہیں کہ مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست وقت مر عمر بھر کی دوستی کا، سارے آندے نا ہٹو بھائی میرا بھی بڑا یار سی، مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست وقت مر عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے، باہر وہ کہندے ہیں نا کہ بھائی سارے آندے ہٹو بھائی میرا بھی بڑا یار سی، مٹھی اتھے بند رسول اللہ نے آنا ہے، آج اتنی وفا کر کے جاؤ کہ حضور فرمان جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اتنی گل ہونی اتھے۔ میرا تو اڈوا صحیح پیغام ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو، حضور دے دین نو تخت لیان واسطے ساڑھے نال کھڑے ہو، جس طرح دا بھی ہوئے کھڑے ہو، گلی گلی کریے ایک پیغام ہے کہ یار ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانا ہے، حضور نال پیار کرو، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہے کنی عمر جی لوگے 50 سال 60 سال 100 سال آخر مرنا ہے، تے کم از کم اپنی قبر دی تیاری کرو، پھر کل حشر دا دن میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت انتقام نہ جلوہ گر ہوئے گا، اس دن کسی دی بھی نشایت نہیں، اللہ فرما دن خلیل و نجی مسیح و سبی سے کہیں بھی بنی، ساری امت حضرت خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو جائے گی، تمام انبیاء کو جائے گی کہ وہ میں نے آج ساری شفاعت کرو، تو سارے انبیاء کہہ دیں
گے اذهبوا چلے جاؤ بھائی تے اوتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہون گے فرمان گے انا لا او بھائی ادھر آ بھائی ادھر آ اسی کام واسطے تے میں ہی ہاں تے آلہ دا فرما دین خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے اللہ فرمان جڑے حضور دے غلام ہون گے نا اس دن فیقی منظر ہوئے گا ساڈا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اسی تے پھر حضور دے غلام ہیں نا اسی تے پیرا دے رہے ہیں اسی تے کھڑے ہیں تے جڑا آج لبیک دا نعرہ نہیں لاندا جو گلاں کردا کوئی گل نہیں اسی دعا کر دیں گے یا اللہ انہوں نے نال کھڑا کریں جنہاں ختم نبوت دے گا دارن یہ عمران خان دے نال انہوں کھڑا کریں انہوں نواز شریف نال کھڑا کریں انہوں زدائی نال کھڑا کریں تے سانو امیر المجاہدین دے نال کھڑا کریں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو انہوں اتھے گل سنائی جاما میرے آقا اتنے کریم ہیں تسی آؤ تو صحیح نا حضور دے در تے کدے آگے غیرہ دے در تے جھک دے ہو نا کدے حضور دے در تے آگے تے بیکھو اتھے میں صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کران صرف وضو کران حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے صرف وضو کران تے میرے آقا فرمان سل ربیہ مانگ کی مانگنا تے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نو جنت او مقام چاہیدہ اتھے وضو کران صرف جو تسی حضور دے دین واسطے چلو گے محنت کرو گے گلی گلی جا کے حضور دے دین دا پیغام بچاؤ گے تحریک دا پیغام بچاؤ گے پھر دسو مالک تو انہوں کتنا نوازن گے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ مانگ کی مانگنا ربیہ نے کہا یا رسول اللہ جنت وچ او مقام چاہیدہ جتھے آپ نے رہنا نا او جنت وچ مقام چاہیدہ میرے آقا نے فرمایا او تے مقام مل گیا اور دس کی مانگنا تے پھر ربیہ نے زبان حال نہ دسیا کہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی ہی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رنگین دے محمد اللہ تعالیٰ تمام اس پنڈ والوں سلامت رکھے اور سب نو اپنے حضور دی محبت عطا فرمائے حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی کان بند کر دینے جو تک حضور دا دین نہیں آنا کان اپنے بند کر دینے تاہیں بھائی گل ہی نہیں سننی محنت کرنی حضور دے دین واسطے کوئی گل کرے تو انہوں کہیں یار میرے کان بندن میرے گل ہو نہیں سن دے میں اس دن تیرے نہ گل کروں گا جس دن حضور دے دین تختے آ جائے گا حضور دے تختے آ جائے گا حضور دے دین نال کھڑے وہ محبت کرو پھر قبر بھی آباد ہے پھر حشر بھی آباد ہے اللہ تعالیٰ میں نے تو حضور دی محبت عطا فرمائے سانو لمبی گلیاں تقریریں آندیاں کوئی نہیں سانو تے بابا جی ایک ہی گل سنا کے گہن کے نہ سانو یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ بھی پسا ملا سانو تے بابا جی کہیں یار دی گل سنا ملا با یار دی گل ہے ہوں تسی میں نو دسنا کہ واقعی تسی جاگ کے تقریر سنی تے نعرہ لانا ہے تے پتہ چلے کہ حضور دے غلام مطلب بڑے ہوش و آواز نال جاگ دے بیٹھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا اصول برکت واسطے کہ وہ عید میلاد النبی دی کانفرنس سے جلسہ ہے تو اصول برکت واسطے مولا کائنات دی حدیث پاک حضور دی آمد دی وجہ تھا تو پھر اس سے بعد پھر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شار ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجه تدبير أبيض مشرب ناداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتد يجرد سوم مشربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت
نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا، من رآہ بداہتا ہابا ومن خالتہ معرفتا احبا، یقول نائتہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ مولا کائنات فرماندے جڑا دور رہا تے دور رہا، جڑا قریب آیا وہ کہنے تے مجبور ہویا کہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور دے حسن تے پھر تعریف کی تھی انہوں نے زبانی، پوری حدیث کا ترجمہ کری جاواں، الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرتونا من نظرته، نینا دیا فوجاں جد چڑیا دو ابرو کو اس مثال دے سن، جدو نو کے میاتے تیر چھٹن لبا سرکا کھا کے لال یمن، جتھے دن موتی دیا ہلڑیاں اس صورت نو میں جانا کا۔ تو بعد یہ امرج پیر میرے شاہ صاحب میں زیارت ہوئی تھے، کاش کا کے ڈگ بے تو کہنے لگے اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اسی ساری تحریک ہے جو لوگ اتنی قربانی دے، انہوں دا مقصد کیے اے صورت شالا پیش نظر۔ پیر ملی شاہ صاحب کہتے ہیں تو وقت نزا آوے نا، جو دنیا تو جان دا وقت آوے تے حضور دی ذات مبارکہ ساڑھے سامنے آ جاوے۔ اس سارا کرنے دا مقصد ہے یہ، اے صورت شالا پیش نظر۔